بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گوشت کے حوالے سے۔ عمدہ گوشت کے کیا اوصاف ہوتے ہیں، آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دوستو آتے ہیں اپنے موضوع عمدہ گوشت کے اوصاف۔ ہمارے ملک میں گوشت کی فی کس دستیابی بہت کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں ایک آدمی کو تقریباً 4 کلو گوشت سالانہ میسر آتا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں تقریباً 112 کلو، امریکہ میں 79 کلو، برطانیہ میں 61 کلو اور مغربی جرمنی 54 کلو سالانہ فی کس دستیاب ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے جس قدر گوشت میسر آتا ہے اس میں تقریباً 73% بڑا گوشت اور 1% مرغی کا گوشت ہوتا ہے، جبکہ گوشت بوڑھے اور نکارہ جانوروں کا ہوتا ہے۔ اس میں غذائیت بھی کم ہوتی ہے۔ گوشت کا رنگت۔ اچھے گوشت کا رنگ ہلکا گلابی ہوتا ہے، چونکہ گوشت کے رنگ کا انحصار جانور کی عمر اور صحت پر ہوتا ہے۔ تاہم بوڑھے یا بیمار جانور کے گوشت کا رنگ سرخی یا سیاہی مائل ہوتا ہے۔ بیمار جانور کے گوشت کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ گوشت کی ساخت۔ گوشت ڈھیلا اور نمدار ہوتا ہے۔ گوشت کو جب ہاتھ لگائیں تو ہاتھ گیلا نہ ہو۔ گوشت کا ریشہ باریک ہونا چاہیے۔ موٹا ریشہ بوڑھے جانور کا ہوتا ہے، ڈھیلا اور نمدار گوشت بیمار جانور کا ہوتا ہے۔ خوشبو۔ گوشت سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے جو عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے، مگر گوشت کی خوشبو صحت اور جانور کی عمر سے گہرا تعلق ہے۔ مثلاً بڑی عمر کے بکرے سے ناخوشگوار بو آنے لگتی ہے۔ گوشت کی خوشبو سے جانور کی قسم مثلاً بھیڑ، بکری یا گائے بیل وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ گوشت کے ریشوں کے ساتھ چربی کے ریشے بھی پائے جاتے ہیں جو اچھے گوشت کی پہچان ہوتی ہے۔ پانی کی مقدار۔ اچھے گوشت میں پانی کی مقدار 62 سے 70% تک ہوتی ہے۔ گوشت کو آگ پر رکھ کر خشک کریں۔ نمی 62 سے 70% وزن میں کمی ہونی چاہیے۔ اگر نمی بہت زیادہ ہوئی تو بھی اچھے گوشت نہیں ہوگا۔ گوشت کی رطوبت گوشت پکنے پر اچھا ذائقہ دیتی ہے۔ ہڈیوں کی مقدار۔ گوشت میں ہڈی کی مقدار 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ گودے والی ہڈی کا گودا ٹھوس اور بے داغ ہونا چاہیے۔ اگر یہ گودا نرم اور سیاہ داغ ہونے والا ہو تو جانور بیمار تصور کیا جاتا ہے۔ گودے کا ٹھوس پن جانور کے حلال ہونے سے کم از کم 24 گھنٹے تک رہنا چاہیے۔ گوشت میں خستگی۔ خستگی ان امور کی بنیاد پر ہوتی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: عام جسمانی صحت، عمر بلوغت، گوشت تیار کرنے کا طریقہ، گوشت میں چربی کی مقدار، جانور کی نسل، جانور کی جنس، گوشت پکانے کی ترکیب۔ اگر جانور کے حلال ہونے کے فوراً بعد گوشت پکا لیا جائے تو ٹھیک نہیں پکتا اور اس کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑی دیر انتظار کر لیا جائے تو گوشت میں ایک خاص عمل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے ریگرو مورٹس کہتے ہیں۔ جب یہ عمل رک جائے تو گوشت بہتر صورت اختیار کر لیتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے۔ ناقص گوشت۔ اوسط درجے کا گوشت ڈھیلا اور نمی سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اس کی چربی نرم ہوتی ہے۔ ناقص اور بیمار جانور کے گوشت سے بدبو آتی ہے اور پڑا رہنے پر رطوبت چھوڑ دیتا ہے۔ بیمار جانور کے گوشت میں ہڈیوں کے گودے کا گوشت سیاہی مائل یا گہرا سرخ ہوتا ہے۔ مدت اور درجہ حرارت۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو تو گوشت کی بھون تھوڑی دیر میں جیسے 3 میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گوشت جلد گل جاتا ہے۔ اگر درجہ حرارت کم ہو تو یہ عمل دیر سے شروع ہوتا ہے۔
دوستو امید ہے آپ کو گوشت کی عمدہ اوصاف کے بارے میں ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کیجیے گا۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.